السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में कितनी मर्तबा कहूँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक शहीद नहीं है, 72 शहीद है, कितनी बार कहूँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गम की कोई इंतहा नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुनिया की वाहिद मजलिस जो शुरू होती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दुनिया घबरा जाती है सुन के, लेकिन मेरे गरीब मौला हसरतें लिए गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई पुरसा देने आ जाए, कोई शहीदों को उठाने के लिए मदद करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिन गम को बयान करने का नहीं, महसूस करने का है। गम महसूस किया जाता है। एहसास का ताल्लुक शराफत से है, इंसानियत से है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मरकज़ इंसानियत है, महवर इंसानियत है, बानी इंसानियत है। हर रोज सलाम करते हैं मौला की बारगाह में। आज सलाम की कैफियत कुछ तब्दील हो गई। हुज्जत खुदा ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं अस्सलामु अला शै बिल खतीब। खिजाब लफ्ज़ आश्कार है आपके सामने। सलाम हो उस दाढ़ी पर जो खून से रंगीन कर दी गई। फिर कहा अस्सलामु अलल खद्दि तरीब। ये जुमला ज़ाहिरन सादा सा है, लेकिन चेहरे के ऊपर मट्टी लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे मौला के चेहरे पर मट्टी लगना कोई आम बात नहीं है। सलाम हो उस चेहरे पर जिस पर मट्टी लग गई। मट्टी लगी कैसे थी? कभी अली अकबर की लाश उठाने गए, मट्टी में गिर गए। कभी अब्बास की लाश उठाने गए, मट्टी में गिर गए। कभी अली असगर को दफनाने गए, मट्टी में गिर गए। बाकी मट्टियां शायद जिक्र होती ना होती, लेकिन एक ऐसी तुराब है जो मेरे मौला के चेहरे पर लगी। वो कौन सा वक्त था जब आखिरी सजदा किया? चेहरे पर ऐसी मट्टी लगी कि मेरे मौला कहते हैं अस्सलामु अलल खद्दि तरीब। फिर कहा अस्सलामु अला सगरिल मकरूए बिल कज़ीब। कहा सलाम हो दांतों पर जिन्हें छड़ी से मारा गया। कल जुलूस निकल रहे थे, काफले बना के लाए जाते हैं। यहाँ पे तमसील कहा जाता है, हमारे यहाँ तशबीह के तौर पर बना ली जाती है कुछ चीजें। देखा नेज़ा, पता नहीं हम में से शायद 60% लोगों ने देखा भी नहीं है। नेज़ा हमने देखा भी ठीक तरीके से नहीं है। कल नेज़ों की शक्ल देखकर जी कलेजा हलक में आता था। कहा मेरे मौला ने सलाम हो उस सर पर जिसे नेज़े पर सवार किया गया। कह लेना आसान है, पढ़ लेना आसान है, महसूस करना बड़ा मुश्किल काम है। नेज़े के ऊपर जो सवार किया गया, दो ही तरीके हैं नेज़े पर सर को सवार करने के। मैं पढ़ दूं, माफ कर देना। दो ही तरीके हैं नेज़े पर सर को सवार करने के। या तो नेज़े को जमीन पे रखा गया हो,
سر کو اوپر سے یا سرزمین پر ہو نیزے کو اوپر سے مارا گیا ہو. علماء نیزے پر سروں کو جنہیں سوار کیا گیا سلام ہو سروں پر. پھر کہا السلام علی الاجساد العاریۃ فی الفلاوات. کہا سلام ہو ان بدنوں کے اوپر جو وادی کے اندر جن کے پیراہن جن کے لباس جنت سے فرشتے سی کر لایا کرتے تھے. عجیب غربت ہے. کہا سلام ہو ان بدن کے اوپر اس بدن کے اوپر ان بدنوں کے اوپر جو ریگزار کربلا کے اندر برہنہ پڑے ہوئے تھے. پھر کہا السلام علی النفوس المستلمات. سلام ہو ان جسموں پر جو زنجیروں میں جکڑ لیے گئے. پھر کہا السلام علی الارواح المختلسات. سلام ہو روحوں پر جنہیں مکاری کے ساتھ بدنوں سے جدا کیا گیا. پھر کہا السلام علی الجسوم الشاہبات. سلام ہو نحیف جسموں پر. سلام ہو ان لاغر ضعیفوں پر. پھر کہا السلام علی الابدان السلیبہ. سلام ہو سلب کہتے ہیں لوٹ لینے کو چھین لینے کو. کہا سلام ہو ان بدنوں کے اوپر جن سے لباس چھین لیا گیا. پھر کہا السلام علی المجدلین فی الفلاوات. ہم جانتے ہیں شہداء ٹھیک طریقے سے موقع پر دفن نہ ہو سکے. بعد میں مولا سجاد نے آ کر دفن کیا. وہ بدن جنہیں گھوڑوں نے پامال کر دیا تھا ان کی کیا حالت ہے میرے مولا بیان فرماتے ہیں. سلام ہو بیابان میں بکھری ہوئی لاشوں کے اوپر. یہ زمین یہ خاک شفا ایسے ہی نہیں ہو گئی. اس خاک کے اندر زہرا کے لال کا خون مل گیا ہے. اسی لیے یہ سرزمین خاک نہیں رہی خاک شفا بن گئی ہے. میرے مولا پر ظلم آئے آج کے دن اور کوئی کام نہ بھی کرے مولا کی خاطر چپ بیٹھ کر آنکھوں میں نقشہ لائیے گا کربلا کا. وہ غربت وہ یتیمی وہ بے چینی وہ اضطراب. جب شہداء کو شہید کر دیا گیا اشقیاء نے خوشی کے نعرے بجانا شروع کیے نکارے بجانا شروع کیے. ایک دوسروں کو مبارکبادیاں دیتے تھے. یہ تو ہے حالت اشقیاء کی. ذرا نگاہ کیجئے جلے ہوئے خیمے تپتی ہوئی سرزمین نازنین بچے میری دا بیویاں کس حال کے اندر ہیں. رو رہی ہے کوئی عباس کو پکار رہی ہے کوئی واہ حسینہ کہہ رہی ہے کوئی واہ اصغرا کہہ رہی ہے واہ علی اکبرہ کہہ رہی ہے. سب بیویاں رو رہی ہیں. غربت کا عالم ہے لیکن دو لاشیں ایسے لاشیں ہیں جن میں رونے والا کوئی بھی نہیں ہے. پتا چلا یہ وہ دو لاشیں ہیں جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بچوں کے ہیں. پوچھا گیا بی بی ان پہ کیوں نہیں روتی ہے واہ حسینہ کہہ کر روتی ہے واہ غربتہ کہہ کر روتی ہے. ان دو بچوں پر کیوں نہیں روتی؟ کہا ان کی ماں زندہ ہے میں اس کے لاشے پر رونا چاہتی ہوں جس کی ماں مدینے میں پہلو میں ہاتھ رکھ کے. غربتہ واہ مصیبتہ کربلا شام غم آنے والی ہوگی آپ کے ہاں. ہمارے ہاں ابھی شام نہیں آئی. بیویاں اس وقت عجیب حالت میں ہوگی. نقشے کو ذہن میں رکھیے گا. بیویاں غربت کے عالم میں ہیں. بیویاں قانون ہوتا ہے جب مصیبت آ جائے نا ہر شخص قیمتی چیز کو بچانا چاہتا ہے. قیمتی چیزیں تو لٹ گئی کربلا میں. شہید ہو گئے. جوان سے جوان کو خاک میں ملتے دیکھ لیا بیویوں نے. بزرگ سے بزرگ کو پامال ہوتے دیکھ لیا کربلا میں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا
तिला ज़ैनबिया بیان کروں یا نہ کروں، آپ کا جگر حلق کو آ گیا ہوگا۔ तिला ज़ैनबिया، عصر کا وقت، بی بی بلند ہو گئی، سر پہ قرآن رکھ لیا، عمر صاحب سے کہہ کر پکارتی ہے، کہتی ہے یہ وہ حسین ہے جس کو رسول اللہ اپنے دوست پہ سوار کیا کرتے تھے۔ پھر کہیں کوئی آسرا نہ ملا نا، بی بی نے مدینے کی طرف رخ کر لیا، پکارنے لگی، کہنے لگی اے جدہ، اے میرے دادا، اے میرے نانا، آپ پر سلام ہو، آپ پر فرشتے سلام بھیجا کرتے تھے۔ یہ حسین ہے جس کا لاشا کربلا کے اندر خاک و خون میں گلتان پڑا ہوا ہے۔ رو رہی ہیں بیویاں، گریے کا عالم ہے، گریہ کرتی جاتی ہے، کوئی اپنے پیارے کو یاد کر کے روتی ہے۔ اشقیاء نے دیکھا سب شہید ہو گئے، اشقیاء نے مال غنیمت کی ہوس میں بیویوں کے خیموں پر حملہ کر دیا، خیموں کو جلا دیا گیا، خیموں کو جو جلایا گیا، ایک بیمار جلتے خیمے میں بی بی آگے بڑھی، آج قافلہ سالار بن گئی ہے، کہتی ہے سجاد اگر حکم دو تو خیمے میں جل کے مر جائے، اگر اجازت ہو تو خیموں سے باہر نکل آئے۔ کہا کیا ہوا بی بی؟ کہا سجاد سب مارے گئے، سب جوان مارے گئے، سب بچے مارے گئے، سب بوڑھے مارے گئے، ہم ہیں بے ردائی کا عالم ہے۔ مولا سجاد پر خیمہ جلا ہی چاہتا تھا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ایسی بیوی جس کے لیے چلنا محال تھا، پشت پر ایک جوان کو لاد کر باہر نکل رہی تھی، لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی بھی جاتی ہے، پکارتی جاتی ہے عباس عباس، علی اکبر کو اٹھانا آسان ہے۔ شام غم، شام غربت، کربلا، عزیزوں کا دکھ، نڈھال بیویاں، ایک بیوی کے ہاتھ میں ایک ہی خزانہ بچا تھا، ایک شکی نے دیکھا اس بیوی کے ہاتھ کے اندر کوئی قیمتی سامان کی گٹھڑی آ گئی ہے، شکی نیزہ لے کر بھاگا، بیوی نے دیکھا آخری خزانہ میرے ہاتھ میں رہ گیا ہے، نہ جانے کیا کریں گے اس کے ساتھ۔ بیوی نے تیز تیز قدموں سے چلنا شروع کیا، ایک شکی نیزہ لے کر آگے بڑھا، بیوی کی طرف نیزہ بڑھایا، آگے نہیں عرض کروں گا کیا ہوا۔ بی بی کے ہاتھ کھلے، ہاتھوں میں خون آ گیا، دیکھا شکی نے کھول کر گٹڑی کے اندر جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں، پکار دیے بی بی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وجعلنا من المستشہدین بین یدہ۔